السلام علیکم ناظرین، خدا سے امید ہے کہ آپ سب باخیریت ہوں گے، اور ہماری خدا سے دعا بھی ہے کہ اللہ آپ سبوں کو صحت عاب رکھے۔ آج میں تبوک میں حضرت قعب رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی غیر حاضری اور توبہ کا دوسرا بھاگ پیش کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں، اسے سنیں۔ قعب رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے خط پڑھ کر انا للہ پڑھی کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کافر بھی مجھ میں طمع کرنے لگے اور مجھے اسلام تک سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگی۔ یہ ایک اور مصیبت آئی اور اس خط کو لے جا کر میں نے ایک تنور میں پھینک دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے اراج کی وجہ سے میری یہ حالات ہو گئی کہ کافر مجھ میں طمع کرنے لگے۔ اسی حالات میں 40 روز ہم پر گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد یعنی دودت میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فریاد ارشاد لے کر آیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا منشا ہے، اس کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، بلکہ علیحدگی اختیار کر لو، اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی انہی قاصد کی معرفت یہی حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو اپنے میکے چلی جا جب تک اللہ تعالی شانہ اس عمر کا فیصلہ فرمائیں وہیں رہنا۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہلال بالکل بوڑھے شخص ہیں، کوئی خبرگیری کرنے والا نہ ہوگا تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں اور آپ کو گرانی نہ ہو تو میں کچھ کام کاج ان کا کر دیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضائقہ نہیں لیکن صحبت نہ کریں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس چیز کی طرف تو ان کو مولان بھی نہیں۔ جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا آج تک ان کا وقت روتے ہی گزر رہا ہے۔ قعب کہتے ہیں، مجھ سے بھی کہا گیا کہ ہلال کی طرح تو بھی اگر بیوی کی خدمت کی اجازت لے تو شاید مل جائے۔ میں نے کہا، وہ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، نہ معلوم مجھے کیا جواب ملے، اس لیے میں جرأت نہیں کیا کرتا۔ غرض اس حال میں 10 روز اور گزرے کہ ہم سے بات چیت میل جول چھوٹے ہوئے 50 دن ہو گئے۔ 50ویں دن کی صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی اور زندگی دوبھر ہو رہی تھی کہ صلہ پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ قعب رضی اللہ عنہ تعالیٰ، خوشخبری ہو تم کو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا
اور خوشی کے مارے رونے لگا اور سمجھا کہ تنگی دور ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا، جس پر ایک شخص نے تو پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی کہ وہ سب سے پہلے پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے ہوئے آئے۔ میں نے کپڑے پہن رہا تھا، وہ نکال کر بشارت دینے والے کی نذر کر دیا۔ خدا کی قسم، ان دونوں کپڑوں کے سوا اور کوئی کپڑا اس وقت میرے ملک میں نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے 2 کپڑے مانگے ہوئے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ میں جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو وہ لوگ جو خدمت اقدس میں حاضر تھے مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑے، اور سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بڑھ کر مبارکباد دی اور مصافحہ کیا، جو ہمیشہ ہی یادگار رہے گا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا تو چہرہ انور کھل رہا تھا اور انوار خوشی کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت میں چاند کی طرح سے چمکنے لگتا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ تو تکمیل یہ ہے کہ میری جائیداد جو ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ یہ سربت ہی اس مصیبت کا سبب بنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تنگی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو۔ میں نے عرض کیا کہ بہتر ہے خیبر کا حصہ رہنے دیا جائے۔ مجھے سچی نے نماز دی، اس لیے میں نے عہد کر لیا کہ ہمیشہ ہی سچ بولوں گا۔ درہ منصور۔ فائدہ یہ ہے صحابہ کرام کی اطاعت اور دینداری کا اور اللہ کے خوف کا نمونہ ہمیشہ جنگ میں یہ حضرت شریک رہے۔ ایک مرتبہ کی غیر حاضری پر کیا کیا عتاب ہوا اور اس کو کس فرما برداری سے برداشت کیا کہ 50 دن رو کر گزار دیے، اور مال جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی صدقہ کر دیا، اور کافروں نے طمع دلائی تو بجائے مشتعل ہونے کے اور زیادہ پشیمان ہوئے، اور اس کو بھی اللہ کا عتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اراج کی وجہ سے سمجھا کہ میرے دین کا جو اس درجے تک پہنچ گیا کہ کافروں کو اس کی طمع ہونے لگی کہ وہ مجھے بے دین بنا دیں۔ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے بھی بڑے سے بڑا حکم نماز ہی کا لے لو کہ ایمان کے بعد اس کے برابر کوئی چیز بھی نہیں۔ کتنے ہیں جو اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ بھی کیسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ اور حج کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، اس میں تو مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ابھی میں نے تبوک میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی غیر حاضری اور توبہ کا جو چھوٹا ہوا حصہ تھا مختصر سا، اسے میں نے بیان کیا، پڑھا. اسے آپ خود بھی سنیں، اپنے بھائیوں کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس کے بارے میں سمجھیں کہ نماز اور ایمان کیا چیز ہے، اور اس کو پوری مستعدی کے ساتھ ہم نبھائیں، اپنی ایمان پر رہیں، اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ باجماعت اول وقت میں پڑھیں. آمین ثم آمین. السلام علیکم.